عرصہ دراز سے دلی تمنا تھی، آرزو تھی کہ جامع امام بخاری سرگودہ میں حاضری کا موقع ملے۔ جیسے لوگوں سے اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے یا بڑی وجہ یہ کہ میری خود غفلت و سستی کی وجہ سے یہ موقع نہ مل سکا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے، تو باقی جیسے سنا تھا اسی طرح ہی پایا۔ طالب علم کا نظم و ضبط، اساتذہ کا پیار اور محبت، اور کچھ بیان کرنے کا بھی موقع ملا۔ طلباء کا بڑی دل جمی کے ساتھ سننا اور بڑے مہذب اور مرتب انداز میں بیٹھے رہنا، ایک وردی میں، ایک انداز میں، ان چیزوں سے یہ تمام کا تمام یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تعلیمی اور تربیتی نظام بھی اللہ کی مہربانی سے بہتر ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز نظم ہوتی ہے، جن کا نظم درست ہے وہاں یقیناً تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام ہوتا ہے۔ درس کے بعد تمام اساتذہ کافی دیر تک انہوں نے ٹائم دیا ہے، ورنہ عصر کے بعد ہر استاد کی اپنی گھریلو مصروفیات ہوتی ہے، وقت نکالنا واقعی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی اسی شعبہ سے منسلک ہیں۔ تو تمام اساتذہ نے بھی دل جمی سے، شوق محبت سے ہم بیٹھے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محنت کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول منظور فرمائے۔ اسی طرح اس جامعہ کا ایک جہاں باقی دعوت و تبلیغ کے کافی سارے کام ہیں، وہ تدریسی حوالہ سے بھی اور تصنیفی حوالہ سے بھی، اسی طرح یہ جدید جو میڈیا کے حوالہ سے یہ کام بھی بہت اچھا ہے۔ گاہے بگاہے یہ پروگرام ان کے سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس دور کے اندر اس کی اشد ضرورت ہے۔ تو نیٹ پر آپ دیکھیں گے، موبائل پر دیکھیں گے، اس طرح کی بے دینی اور انتہائی بے حیائی اس قدر ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ جو 2% بمشکل دین کا کام ہو رہا ہے، ان کے اندر بھی کوئی خالص دین والی چیز نظر نہیں آتی۔ 2% یا 3% دین کے نام سے چلا رہے ہیں، ان کے اندر بھی اکثر سنیے سنائے قصے کہانیاں اور موضوع قسم کی اپنی طرف سے مصنوعی بنائی ہوئی ایک موضوع روایات وہ ہیں جو پہلے دور میں کہیں لکھی گئی تھیں، کتابوں میں آئی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جو کسی موضوع کتابوں کے اندر بھی، وہ کتابیں جن کا موضوع یہ ہے کہ اس کے اندر موضوعات لکھی گئی، ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ صرف اپنے مسلکوں کو بچانے کے لیے، اپنے سوچ اور نظریے کو بچانے کے لیے، اور بعد میں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے طرح طرح کے فتوے، طرح طرح کی روایات، طرح طرح کے قصے اور واقعات پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھٹتے ہیں، آئے دن نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ لوگوں کو اصل حق بتلایا جائے۔ عوام کل انعام ہوتے ہیں بیچارے، اکثر علم سے لابلد، ان کے علم ہی نہیں، ناظرہ قرآن تک نہیں آتا، ان کو وضو اور نماز کا طریقہ نہیں آتا، ان کو باقی مسائل کہاں سے آتے ہوں گے۔ انہوں نے جو سنا ہوتا ہے اسی کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ بیان کرنے والے کی ان کا جبہ قبہ اور دستار دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا شیخ الاسلام ہے، جو کچھ بیان کرتا ہوگا یہ بالکل حق ہی ہوگا، حالانکہ اس جبے قبے کے پیچھے تمام جھوٹ ہوتا ہے۔ تو حق کو بیان کرنا عوام کے سامنے یہ لانا یہ بہت اشد ضرورت ہے۔ میں کافی عرصہ تک اس سے الگ رہا، ذہن نہیں تھا کہ یہ شرعی لحاظ سے یہ جس کا جواز ہوگا، کیونکہ اس کے اندر تصویر ہے، فلاں فلاں ہے، لیکن بعد کے اندر جب مزید اس پر غور کیا ہے، کوئی شیوخ کے فتاویٰ دیکھے ہیں، مشورے کیے ہیں، اور کئی بار استخارہ بھی کیا، تو اب ذہن اس بات یہ تو نہیں میں کہہ دیتا کہ اب یہ حلال ہو گیا ہے، لیکن ایک یہ کام شرعی طور پر تصویر وغیرہ یہ تصویر ہی ہے، اس کی کوئی ہم تعویلیں کریں کہ یہ عکس ہے، یہ فلان، یہ تصویر، یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ فلاں قاری صاحب کا عکس آ گیا ہے، فلاں قاری صاحب کا عکس جو تقریر ہو رہا ہے، یہ تصویر، یہ فوٹو ہی کہیں گے، لیکن ایک مجبوری ہے۔ اگر
اس میں بھی ہم ہاتھ پیچھے کھینچے رکھیں تو یہ پورا کا پورا میڈیا جو اس کے اوپر بے دینی اور شرک و کفر جو ہے یہ غالب آ جائے گا۔ تو ایسے ماحول کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی بات، حق بات لوگوں تک پہنچانا یہ بہت اہم ہے۔ تو خصوصاً ابو یحییٰ صاحب بہت اچھے ان کے علمی بیان ہوتے ہیں، علمی ہوتے ہیں، تحقیقی ہوتے ہیں اور اصلاحی ہوتے ہیں۔ تو صرف وہ اپنی مذہب کی پاسداری کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی مفادات کو ان کی طرف نظر رکھتے ہوئے بیان نہیں ہوتے، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور کتاب و سنت کی وہ شروحات جو سلف نے کی ہیں، صحابہ تابعین نے،